اس دوران کیا وزیراعظم نے اپنے اتحادیوں سے مشاورت نہیں کی؟ کیونکہ اختر بینگل صاحب نے بھی اس پر تحفظات کا اظہار کیا اور پیپلز پارٹی کے لیے بالکل یہ نیا نام تھا. کیا پیپلز پارٹی، اختر بینگل، مولانا فضل الرحمان، ان سب سے مشاورت نہیں ہوئی تھی اس پہ؟ بہت شکریہ رانا صاحب. دیکھیے، وزیراعظم صاحب کے اتحادیوں کے ساتھ 2 اجلاس ہوئے. ایک اجلاس جو ہے وہ پرسوں رات ہوا اور اس سے پہلے بھی متعدد میٹنگز ہوئیں. بہت سے اتحادیوں نے وزیراعظم صاحب کو یہ رائٹ دے دیا کہ آپ جس کو بھی سلیکٹ کریں گے ہم اس کی حمایت کریں گے. ایک اتحادی نے کہا کہ ہم اپنی پارٹی سے مشاورت کے بعد آپ کو بتائیں گے آپ کیا نام سلیکٹ کرتے ہیں. تو ہم تو اس چیز میں بڑے کلیئر ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ مشاورت مکمل ہوئی تھی اور مشاورت کے بعد ہی ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ، کیونکہ چاہے وہ تجویز راجہ ریاض صاحب کی طرف سے آئی ہو مگر وہ جب ایڈوائس بھیجی گئی تو وہ جوائنٹ ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ ہو گیا. وہ تجویز مان لی گئی اور وزیر اعظم نے خط لکھا صدر کو. تو دیکھیے، کاکڑ صاحب بطور صحافی انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. ایک بہت متوازن شخصیت کے مالک ہیں، پڑھے لکھے شخص ہیں، بلوچستان سے تعلق ہے، اپر ہاؤس میں اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تحریک انصاف کے بھی اعلی رہے ہیں، ہمارے بھی رہے ہیں. تو ان کی شخصیت میں وہ تمام عوامل شامل ہیں جو کسی بھی ایک غیر متنازع اور متوازن شخص کی شخصیت میں شامل ہونے چاہیے. اور ہمیں بالکل نیوٹرلٹی کی اور بالکل ایک غیر جانبداری کی ان سے توقع ہے اور میڈیا سرکلز میں بھی ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ تحریک انصاف کی طرف سے بھی جو کامنٹس آئے ہیں وہ حوصلہ افزا آئے ہیں ان کے بارے میں. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ پورے ملک کا ان پہ کنسنسس ہے. جی ہاں، بالکل صحیح ہے. یہ نام تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جس پر کسی کی طرف سے کوئی بڑا اعتراض نہیں ہے اور نہ ان کی شخصیت میں کوئی ایسا اعتراض ہے. اچھا اور ایک بیلنس نام ہے، یہ تو ہے. لیکن ظاہر ہے اس پر کچھ اتحادیوں کے جو شکوے آ گئے کہ ہم سے مشاورت نہیں ہوئی. میرا سوال صرف اس سے متعلق تھا. اینی وے، عطا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ جو ایک ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ سے جس میں آپ نے قانون سازی کی، اس قانون سازی میں آپ نے جو ہے وہ اپیل اور جو ریویو ہے اس پر بنیادی نقطہ آپ کا وہ تھا اور پھر کچھ اور اس میں پوائنٹس بھی تھے. اس کے بعد، اس ججمنٹ کے بعد کیا آپ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا راستہ پھر مشکل ہو گیا ہے؟ بہت شکریہ سر صاحب. آپ کورٹ میں بھی موجود ہوتے ہیں اور آپ کا صرف بطور اینکر یہ تجزیہ نہیں ہوتا اور آپ کی آؤٹ لک نہیں ہوتی. آپ باقاعدہ دلائل سنتے ہیں اور فیلڈ میں آپ نے کام کیا ہے. دیکھیے، جو ہماری 3 قانون سازیاں ہوئی تھی، پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ آیا جس میں ایک رائٹ آف اپیل دیا گیا. بینچز کی تشکیل کے حوالے سے 3 رکنی کمیٹی کا قیام جو ہے اس کے حوالے سے شیک ڈالی گئی. اس میں بھی میاں صاحب کے پاس ایک رائٹ آف اپیل اویلیبل تھا کہ جیسے میاں صاحب کی نااہلی کے 5 سال اب چونکہ مکمل ہو چکے اور نئی قانون سازی کے بعد وہ نااہلی صرف 5 سال کی ہی ہے اور وہ تاحیات نااہلی نہیں ہے، تو اس سپریم کورٹ کے آرڈر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میاں صاحب کی واپسی پر یا ان کے کیسز پر. دیکھیے، یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے سیاسی عوامل نہیں تھے. بار کاؤنسلز کی، بار ایسوسیشنز کی بڑے عرصے سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ سپریم کورٹ میں اپیلز کو اور ریویو کو ریگولیٹ کریں. یعنی جس شخص کا کیس 30-35 سال ٹرائل کورٹ میں دھکے کھا کے ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ پہنچتا ہے اور 30-35 سال کا دورانیہ ہوتا ہے، اس کی اگر کسی بنا پہ اپیل ریجیکٹ ہو جائے، جیسے کہ شاہ رخ جس کیس میں ہوئی اور انصاف نہ مل سکا، آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں. پھر دنیا میں انصاف کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انصاف ہوگا ایک دن، مگر اس پاکستان میں دنیا میں پھر انصاف کوئی نہیں ہے. تو ایک حق دیا گیا تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، کئی دفعہ قتل کے کیس ہوتے ہیں، کئی سال بعد. صحیح ہے، لیکن عطا صاحب اس میں اعتراض سپریم کورٹ کا صرف یہ تھا کہ اس کو آپ کو آئینی ترمیم کے ذریعے آپ یہ کر سکتے ہیں، آرڈنری لیجسلیشن کے ذریعے کر نہیں سکتے. اس پہ بھی آپ، کیونکہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے اس چیز پہ، آئین کے اندر یہ لکھا ہے اور یہ سپریم کورٹ کے رولز کے بارے میں بھی لکھا ہے، سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. یعنی آئین اور قانون کے تابع ہوں گے جو بھی سپریم کورٹ کے پروسیجرز اور رولز ہوں گے. اب جو آئین کے خالق ہیں، جنہوں نے آئین بنایا، فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن، اگر وہ چاہتے تو خالی سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن لکھ دیتے. لا کا لفظ اس لیے لکھا گیا کیونکہ لا کے تھرو یہ چیزیں ریگولیٹ ہو سکتی ہیں اور ہوتی رہی ہیں. سپریم کورٹ کے بہت سارے جو ایکشنز ہیں وہ ریگولیٹ قانون کے تھرو ہوتے ہیں. اب قانون ساز اسمبلی ہے اور وہ آئین کی ترمیم کا بھی حق رکھتی ہے 2/3 اکثریت سے. مگر کیا
ایک قانون کو معرض وجود میں آنے سے پہلے ختم کر دینا، ایک قانون کو کالعدم قرار دے دینا، کیا یہ ایک رائٹ یوسرپ نہیں ہو رہا پارلیمنٹ کا کہ پارلیمنٹ کا رائٹ تھا قانون سازی کا، اب وہ سپریم کورٹ جو ہے اس میں مداخلت کر رہی ہے؟ سیپریشن آف پاورز کے مطابق ایگزیکٹو، جوڈیشری اور لیجسلیچر کے اپنے اپنے رولز ہیں اور اپنے اپنے رولز تک ہی اپنے آپ کو کنفائن رکھنا ہے۔ صحیح ہے۔ چلیے عطا صاحب، اس میں تو یہ ہے کہ ایک راستہ موجود ہے، دوبارہ جایا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کے پاس، لیکن یہ ایک الگ چیز ہے کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی 5 سال کی ہے یا تاحیات ہے، لیکن ان کی وطن واپسی ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ تو ان کی وطن واپسی کی راہ میں جو رکاوٹ ہے ظاہر ہے وہ ان کی سزا ہے، لیکن قانونی طور پر کیا ان کے پاس راستے نہیں تھے؟ کوئی ان کو حفاظتی ضمانت اپلائی کی جا سکتی تھی، کوئی سزا معطلی کی درخواست ڈالی جا سکتی تھی؟ جب ان کے اپنے بھائی کی حکومت ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہو سکا تو اب کیسے ممکن ہو پائے گا عطا صاحب؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ایون فیلڈ کا کیس ہے، اس میں مریم نواز شریف صاحبہ پہ معاونت اور اعانت کا الزام تھا کہ انہوں نے اپنی والد کی معاونت اور اعانت کی ہے۔ درست۔ جب ڈویژنل بینچ نے اس چیز کی تحقیق کی کہ کس چیز کی معاونت، اور عدالت کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ باعزت بری ہوئی، ان کو معاونت اور اعانت کے جرم سے اس لیے بری کیا گیا کہ وہ جرم سرزد کی معاونت اور اعانت کا الزام تھا۔ تو نواز شریف صاحب نے بائی دیٹ انالوجی آ کے وہ اپیل کو ریوائیو کرنا ہے، نمبر 1۔ اور العزیزیہ میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں گے اور اپنی اپیل کا رائٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ کے آرڈر میں لکھا کہ جب وہ واپس آئیں، قانون میں آئیں اور آ کر اپنے آپ کو پیش کریں، تو اس میں ان کے پاس اپیل کا رائٹ موجود ہوگا۔ وہ اپیل کا رائٹ بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ تو یہ دونوں رائٹس موجود ہوتے ہوئے آپ درست فرما رہے ہیں، پروٹیکٹڈ بیل لی جا سکتی ہے۔ مگر دیکھیے ان کی واپسی کی ٹائمنگ اب اس پہ فیصلہ ہو جائے گا، قانونی ٹیم بھی مدد کرے گی، سیاسی ٹیم بھی مدد کرے گی، بہت ساری چیزیں تھی جو طے ہونی تھی۔ یہی عطا صاحب، یہی تو میرا سوال تھا کہ یہ آپ کے پاس یہ قانون راستے موجود ہیں، خاص طور پر مریم نواز کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آنے کے بعد تو بالکل واضح ہمیں بھی دکھائی دے رہا ہے کہ راستہ موجود ہے، لیکن اس آپشن کو استعمال نہیں کیا گیا، باوجود اس کے کہ تمام قانونی مشاورتیں لندن میں بھی ہوئی ہیں، دبئی میں بھی ہوئی ہیں، بہت ساری مشاورتیں۔ تو پھر رکاوٹ کیا محسوس کی گئی ہے؟ رکاوٹ کوئی نہیں ہے۔ میرا بطور سیاسی ورکر اگر میرے سے پوچھیں تو میرے خیال سے تو ان کو اگلے مہینے آ جانا چاہیے۔ اور دیکھیں اس کی ایک سیاسی بھی سوچ ہوتی ہے کہ الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے ساتھ آیا جائے، الیکشن میں اترا جائے۔ تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو قانونی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، جن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ مگر اب وہ بہت جلد آ جائیں گے، اور وہ حکومت میں آتے تو آ کر الیکشن کا انتظار کرنا پڑنا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ آ کے اپنی پارٹی کو منظم کریں گے، متحرک کریں گے، کینڈیڈیٹ کی سلیکشن، پارلیمنٹری بورڈ، انتخابی جلسے، قانونی جنگ کے ساتھ ساتھ یہ سارے مراحل آ جائیں گے۔ تو ایک موزوں وقت ہے جس کے مطابق ان کو واپس آ جانا چاہیے۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیے عطا صاحب کہ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ ان کی مدت بھی ختم ہو رہی ہے، آپ کی اس پر رائے کیا ہے کہ جب تک اگلا الیکٹورل کالج نہیں آئے گا تب تک نئے صدر نہیں آئیں گے اور یہی برقرار رہیں گے، اور اگر الیکشن فروری تک کے لیے ڈیلے ہو جاتے ہیں یا اگلے سال تک کے لیے ڈیلے ہو جاتے ہیں، 2-4 مہینے کے لیے، تب تک عارف علوی صاحب ہی صدر رہیں گے؟ آئین کی 2 شقیں ہیں۔ ایک شق یہ کہتی ہے کہ صدر جب تک نیا صدر منتخب نہیں ہوتا وہ کنٹینیو کرے گا، وہ لکھا ہے کہ until his successor enters upon office۔ مگر وہ جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن کا انٹینٹ مجھے لگتا ہے وہ ایک بہت طویل دورانیے کے لیے نہیں، وہ ایک قلیل مدت کے لیے شاید یہ ضرور ہو، ورنہ تو پھر کئی دفعہ تو اگر الیکشن آپ کے 3 مہینے بعد ہیں، 4 مہینے بعد ہیں، تو پھر ایک صدر جس کی مدت ختم ہو چکی ہو وہ کیسے کنٹینیو کرے گا؟ دوسری شق آئین کی، یہاں آئین یہ کہتا ہے، وہاں آئین یہ بھی کہتا ہے کہ صدر کی غیر موجودگی میں ایک قائم مقام صدر ہوگا، اور وہ قائم مقام صدر جو ہے وہ صدر کے فرائض سر انجام دے گا۔ اب یہ تو ایک جس طرح میں کہتا ہوتا ہوں یہ ایرا آف فرسٹ انسٹنسز ہے، یعنی یہ ایک ایسا دور ہے جس میں آئینی شقوں کی جو تشریح ہے، جو انٹرپریٹیشن ہے، وہ پہلی دفعہ ہونے جا رہی ہے۔ کبھی ایسی صورتحال ماضی میں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ پچھلے 4-5 ماہ سے ہم یہ ایرا آف فرسٹ انسٹنسز دیکھ رہے ہیں۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس اہم آئینی نقطے پہ جہاں پہ دونوں آراء موجود ہیں کہ صدر کنٹینیو کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ شاید معاملہ ایونچولی سپریم کورٹ میں جائے، اور سپریم کورٹ کا تب بھی ہم یہی ڈیمانڈ رکھیں گے کہ فل کورٹ اس کی تشریح کرے اور اس کے مطابق پھر صدارتی جو معاملات ہیں ان کو آگے چلایا جائے۔